بازار میں اللہ اکبر نبی کی شہزادیوں کی چادریں چھین کر اس بازار میں گھمانے کی کوشش کی گئی تو سیدہ زینب پاک نے فرمایا نبی کی بیٹیوں چادر چھن گئی تو کیا ہوا، اپنے بالوں سے اپنے منہ کو چھپا لو اور اب بھی ان ظالموں سے پردہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ غیرت تھی سیدہ زینب کی، اور کون نہیں جانتا جس نے کوفہ اور دمشق کے محلات کو اپنے خطبات سے زلزلہ آمیز کر دیا۔ وہ سیدہ زہرا کی شہزادی زینب پاک نے جب گفتگو کی تو اپنی آواز میں نہیں بلکہ اپنے بابا علی کے لہجے میں علی کی آواز نکال کر زینب نے اپنی آواز کو بھی پردہ کروا دیا، اور کہنے والا کہہ اٹھا دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ او سیدہ زینب کی کنیزیں، اگر آج سیریل دیکھ کر کسی فلمی اداکارہ کی زندگی پر عمل کرے، افسوس نہیں ہے؟ افسوس اس بات پر ہے کہ کلمہ پڑھ کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ آج لوگ کہتے ہیں مولانا بارش کیوں نہیں ہوتی، میں نے کہا ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پٹ کیوں رہے، میں نے کہا ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی۔ کہا ہماری مسجدیں اوروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، میں نے کہا تجھے غیرت کیوں نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جس گھر کی بیٹیاں کپڑے پہن کر ننگی ہو جائیں، یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، یہ میں نے حدیث مبارکہ سے لیا ہے، لیکن میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا عنوان آج کچھ اور ہے۔ لیکن سنیں، جس قوم کی بیٹیاں کپڑے پہن کر ننگی رہیں، جس قوم کی بیٹیاں ولیموں میں بے پردہ اور بغیر چادر کے جائیں، جس قوم کی بیٹیاں مردوں سے فون پر 1.5-2 گھنٹہ گفتگو کریں، جس قوم کی بیٹیاں انٹرنیٹ کے فیس بک پر بیٹھی رہیں، آپ غور نہیں کرتے؟ اپنے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تفسیر نہ پڑھنے دو۔ نہیں، مسلک اس وقت کہاں بھول جاتے ہو کہ ہمارے امام اہل سنت نے روایت نقل نہیں کی کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر، توجہ کرنا، سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ استاذ العلماء موجود ہیں، ہم ان کے سامنے کوئی علمی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن حضرت قبلہ اگر غلطی میں کروں گا، اور بھی بڑے بڑے مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، اہل علم کا مجمع ہے، پورا ممبر ہے، سادات اور نائبین رسول سے بھرا ہوا، کیوں تفسیر سورہ یوسف کی تفسیر، سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے کیوں روکا گیا؟ اپنے بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک عورت کی محبت کا ذکر ہے، حالانکہ روایت میں الفاظ کچھ اور ہیں لیکن میں وہ نہیں نقل کر رہا ہوں، اس میں الفاظ کچھ اور ہیں، میں محبت کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ روایت میں بیان کرنے والوں نے الفاظ دوسرے رکھے، لیکن پھر کہتا ہوں سیدہ زلیخا کے لیے میں وہ الفاظ کہنے کی ہمت نہیں پاتا، صرف سمجھا دوں بات پوری ہے۔ ایک عورت کی محبت کا ذکر آ گیا کسی سے، اس لیے بیٹیوں کو تفسیر سورہ یوسف سورت پڑھے، تفسیر نہ پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عورت کی محبت کا ذکر آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عورت کی محبت کا ذکر پڑھ کے آپ کی بیٹی بھی کوئی محبت کے راستے پر چل پڑے۔ حالانکہ سیدہ زلیخا کوئی غلط خاتون نہیں تھی، ساری محبت کی داستان بچپن کے 3 خوابوں کی بنیاد پر تھی، وہ ایک الگ عنوان ہے، ورنہ میں ابھی اگر قصہ یوسف اور زلیخا شروع کروں تو پھر 2 گھنٹے چاہیے، لیکن میں وہ نہیں، 1 گھنٹے مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے کیونکہ مجھے جو وہ وقت پر ایئرپورٹ پہنچ کے فلائٹ پکڑنی۔ لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ زلیخا کوئی معمولی خاتون نہیں۔ ہمارے علماء سے پوچھیں، نبی کی بیوی اسلام قبول نہ کرے یہ تو ہو سکتا ہے، مگر نبی کی بیوی بے حیا ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام قبول نہ کرنا ہر مذہب میں معیوب نہیں سمجھا جاتا، یہ صرف مسلمانوں کے نزدیک معیوب ہے نا کہ اس نے اسلام کو قبول کیا، اور مذہب میں معیوب نہیں ہے، لیکن بے حیائی کرنا، زنا کرنا، پاپ کرنا، بدکاری کرنا یہ تو ہر مذہب میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کی بیوی کبھی بے حیا
نہیں ہو سکتی، بلکہ نبی کی بیویوں کی خدا اتنی حفاظت کرتا ہے کہ ان کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی خدا ان کو شیطانی عمل سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو عام طور پہ مردوں کو اور عورتوں کو شیطانی عمل کبھی کبھی رات میں ہوتا ہے اور وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ مائک ہے، بچے بوڑھے سب سن رہے ہیں، آپ حیا کے پردے میں سمجھ گئے، لیکن نبی کی بیویاں نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی اس شیطانی عمل سے محفوظ رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی بیوی بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو خواب کی گندگی سے اس لیے محفوظ رہے کہ نبی کی بیوی بننا ہے، تو وہ بیداری کی گندگی میں کیسے مبتلا ہو سکتی ہے؟ یہ نبی کی بیویوں کا تقدس ہے۔ جب نبی کی بیویوں کا یہ تقدس ہے کہ وہ بے حیا نہیں ہو سکتی، تو سید الانبیاء کی بیویوں کا کتنا تقدس ہوگا، ہے نا؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بھونکتے ہیں مفتی چار ملت اما جان سیدہ عائشہ کی عظمت پر، وہ جان لے کہ جب جسمانی ماں کی بے ادبی کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا، تو ایمانی ماں کی بے ادبی کرنے والا جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ام المومنین ہے نا، امہات المومنین ہے نا، یہ بات ہے۔ تو بات دور نکل گئی، کیا ایک عورت کی محبت کی داستان تفسیر میں آ گئی۔ احتیاط یہ ہے کہ کنواری بچیوں کو نہ پڑھنے دو، کہیں ان کے قدم ڈگمگا نہ جائے۔ اتنی پاکیزہ پوتر و مقدس خاتون کی، وہ بھی بے ساختگی کی محبت، جب اس کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے تو فیس بک پر زنا کے مناظر کی گندگی دیکھنے کی اجازت کون دے سکتا ہے؟ یوٹیوب پر زنا کی گندگی کی اجازت کیا نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے بھاگنے بھگانے کا سسٹم انٹرنیٹ کی زنا کی گندگی سے پہلے کبھی نہیں تھا، فیس بک کی آوارگی سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، کچھ لوگ برا بھی مانتے ہیں، میں نے کہا 5 لاکھ کا زیور بیٹی کو دو، لیکن 50,000 کا اسمارٹ موبائل بیٹی کو نہ دو، زہر قاتل ہے۔ بیٹیوں کو جس قدر حیا کی اور غیرت کے قبضے میں رکھو گے اتنا بہتر ہے، لیکن کیا کہا جائے، دین سے دوری اس نتیجے پہ پہنچایا۔ اب اللہ اکبر، باپ ہاتھ جوڑ کر بیٹی سے کہتا ہے میری لاڈلی گھر چل فیصلہ کریں گے، مگر وہ منڈی کو جھٹکے دے کر، سر کو جھٹکے دے کر کہہ رہی ہے نہیں، میں تو اسی سے شادی کس سے؟ جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو کلمے کا منکر ہے، جو پتھروں پر عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے۔ ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، یہ